اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبداللہ علی امیر المؤمنین الی عبداللہ ابن قیس۔ ناظرین قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 63 آپ ذہن کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کے نام، جبکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے کوفے کا گورنر چلا آ رہا تھا، یعنی جو عثمان کا بنایا ہوا تھا لیکن مولا علی کے زمانے میں تھا۔ حضرت علی کو معلوم ہوا کہ وہ طلحہ اور زبیر سے جنگ کو ناجائز کہہ کر لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی مدد کو جانے سے روک رہا ہے، حالانکہ علی علیہ السلام نے ان کو مدد کے لیے دعوت دی تھی۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین کی طرف سے عبداللہ ابن قیس کے نام، حمد و ثناء خدا و رسول کے بعد معلوم ہو کہ مجھے تمہارے متعلق تمہاری ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس کا نفع اور نقصان جو بھی ہو تم ہی کو پہنچنا ہے، چنانچہ جیسے ہی تمہارے پاس میرا قاصد پہنچے تو تم جہاد کے لیے دامن لپیٹ لو اور اپنی کمر کس کر باندھ لو اور اپنے سوراخ میں سے باہر نکل آؤ، اور جو تمہارے ہم خیال ساتھی ہوں ان کو بھی آمادہ کر لو، اور اگر تو نے حق مان لیا ہے تو فوراً حق کی حمایت کے لیے اٹھو، اور اگر تو نے بزدلی دکھانی ہے تو کہیں بہت دور چلے جاؤ، اور اللہ کی قسم ہے کہ تم کہیں بھی ہوگے وہیں سے گھیر لائے جاؤ گے، تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دوہرے عقیدے سے گھبرا اٹھو گے اور تمہارا سارا خود ساختہ نابانا بکھر جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں چین سے بیٹھنا بھی نہ ملے گا، اور تم اپنے سامنے سے بھی اسی طرح محتاط رہو گے جس طرح اپنے پیچھے سے خوف زدہ رہتے ہو، اور یہ صورتحال آسان سی نہیں ہے جیسا کہ تمہارے توقعات ہیں، لیکن اصحاب جمل والا فتنہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کے اونٹ پر چڑھنا ہی پڑے گا، اور اس کا دشواریوں کو ذلیل کرنا ہی ہوگا، اور اس کی دشواریوں کو ذلیل کرنا اور اس کے بنائے ہوئے پہاڑوں کو میدان بنانا ہوگا، چنانچہ تم اپنی عقل کو اس کے صحیح ٹھکانے پر لاؤ اور اپنی حالت پر قابو حاصل کرو اور اپنا لطف نصیب حاصل کرنے میں لگ جاؤ، اور اگر تمہیں ایسا کرنا ناپسند ہو تو تم وہاں دفع ہو جاؤ جہاں تمہارے لیے نہ خاطر تواضع ہوگی اور نہ تمہیں نجات میسر آئے گی۔ اب مناسب یہی ہے کہ تمہیں ایک فضول و بیکار آدمی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، لہٰذا غفلت کی نیند سوتے رہو، کوئی یہ بھی معلوم نہ کرے گا کہ ابو موسیٰ کہاں ہے۔ قسم بے خدا کہ تمہیں نظر انداز کر دینا بھی ایک حق پرست کا صحیح فیصلہ ہے، اور جو دین کی مخالفت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ خط نمبر 64۔ یہ خط امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے معاویہ کے جواب میں لکھا تھا کہ معاویہ کے سیاسی سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس کا توڑ کیا گیا، اور اگر معاویہ علی علیہ السلام کے خط کو مجمع عام میں پڑھے تو پبلک معاویہ کو مجرم سمجھے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حمد و ثناء خدا رسول کے بعد سنو کہ تمہارا یہ لکھنا کہ پہلے ہم میں اور تم میں الفت اور اتحاد تھا، مطلب یہ کہ علی نے تفرقہ اور دشمنی پیدا کر دی ہے، ایسا نہیں، بلکہ یوں کہوں کہ اسلام سے پہلے تم میں اور ہم میں اتحاد و الفت تھی، تفرقہ اور دشمنی یوں پیدا ہوئی کہ ہم ایمان لے آئے اور تم نے کفر اختیار کر لیا،
اور آج تفرقہ اور دشمنی اس لیے ہے کہ ہم ایمان پر قائم ہیں اور تم نے فتنہ پیدا کر دیا ہے، اور تمہارے مسلمان کہلانے والے لوگ تو اسلام لائے ہی نہ تھے مگر مجبوراً، اور یوں کہ جب تم نے دیکھا کہ سارا عرب مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں داخل ہو چکا ہے، تم نے یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ میں نے طلحہ اور زبیر کو قتل کیا ہے اور عائشہ کو اس کے گھر سے نکالا ہے اور مدینہ چھوڑ کر کوفہ اور بصرہ کے درمیان پڑاؤ ڈالا ہے، مگر یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جن کا نہ تجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ تجھے ان سے کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ تجھے ان کی وجوہات بتانے کی ضرورت ہی ہے، اور تم نے یہ بھی لکھا ہے کہ تو مہاجرین اور انصار کے ساتھ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے میری زیارت کو آ رہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کا درجہ ملنا تو اس روز سے بند ہے جس دن تیرا بھائی گرفتار ہوا تھا، اور اگر تمہیں جنگ کرنے کی اتنی ہی جلدی ہے تو ذرا دم لے کہ میں خود تمہاری زیارت کرنے کے لیے آ جاؤں، اور یہ بہت مناسب ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں اللہ نے تمہیں سزا دینے کے لیے مجھے مبعوث کیا ہوگا، اور اگر تم مجھ سے ملاقات کے لیے پہلے پہنچ گئے تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو بنی اسد کے شاعر نے کہا تھا کہ وہ موسم گرما کی ایسی ہواؤں کا سامنا کر رہے ہیں جو انہیں چٹانوں اور نشیبوں اور سنگریزوں کی مار دے رہی ہیں، اور میرے پاس وہی تلوار ہے جس سے میں تیرے نانا کو، تیرے ماموں اور تیرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار کر ایک ہی جگہ پہنچا چکا ہوں، اور بے خدا تجھے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارے دل پر راہ رات سے بچنے کے لیے غلاف چڑھا ہوا ہے اور جس کی عقل بہت محدود ہے، اور تمہارے لیے تو یہ کہنا بہت ہی مناسب ہے کہ تم ایک ایسی سیڑھی پر چڑھ گئے ہو جہاں سے تمہیں ایک ایسا منظر پیش آنا ہے جس میں تیرے لیے برا ہونا ہے اور اچھا ہی ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ تم غیروں کی گمشدہ چیز کی طاق میں ہو اور دوسروں کی مویشی چرانا چاہتے ہو، اور ایسی چیز کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہو جس کی نہ تم اہلیت رکھتے اور نہ ہی تم اس کی بنیاد سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے قول و فعل میں کتنی بے ربطی اور تضاد ہے، تمہیں اپنے چچاؤں اور ماموں سے کتنی مشابہت ہے جنہیں ان کے بغض و حسد اور ازلی بدبختی نے اور باطل تمناؤں نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہٹ درمی اور مخالفت پر کھڑا کر دیا تھا، چنانچہ وہ قتل ہو کر اپنے گرنے کی جگہوں پر گرے تھے، اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ نہ وہ اس عظیم قوت سے دفاع کر سکے اور نہ ہی وہ اپنے حرم کو ان تلواروں سے بچا سکے جو کبھی میدان جنگ کو خالی نہیں چھوڑتی ہیں اور نہ باطل کو مٹانے میں سستی و کمی کرتے ہیں، اور تم نے قتل عثمان کے قاتلوں کے متعلق بہت لکھا ہے، اس کا جواب اتنا سا ہے کہ تو بھی اطاعت کے اس زمرے میں داخل ہو جا جس میں تمام لوگ داخل ہو چکے ہیں، پھر تم اور تمہارے قوم میرے سامنے مقدمہ لاؤ تو میں تمہیں اور تمہاری قوم کو اللہ کے کتاب کے سامنے رکھ دوں گا، اور رہ گیا تمہارا یہ منصوبہ کہ اس حیثیت میرے نزدیک بچوں والا وہ فریب ہے جو بچوں کا دودھ چھڑاتے وقت دیا جایا کرتا ہے، اور سلام اس پر جو اس کا اہل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔